اعوذ باللہ السمیع العلیم من الانسان المفسدین الرجیم بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم علی کل شیء قدیر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی نبی الکریم احسن الکلام کلام اللہ احسن سنت سنت رسول اللہ احسن ولایت ولایت اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم اللہم یسر لی امری ویفقہ لی آمین۔ میں فقیر من اللہ آغا جی سید اسد علی شاہ گیلانی اپنے اللہ وحدہ لا شریک سے ہر جاندار انسان، حیوانات اور جنات کی خیر خواہی کا سوال کرتا ہوں اور ان سب کے تحفظ، امن و امان اور ان کی خیر سگالی کا بھی سوال کرتا ہوں۔ اللہ سے قبولیت کا سوال کرتا ہوں اپنی دعا کے، آمین یا میرے رب العالمین۔ میرا آج کا خطبہ ایک بہت اہم اور خاص ہے، اور یہ خطبہ اسلام کیا ہے آج میں آپ کو اسلام سے روشناس کراتا ہوں کہ اصل میں اسلام ہے کیا۔ جاننے کو تو سب جانتے ہیں کہ اسلام سلامتی کا دین ہے، مگر آج ذرا اسلام کو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اسلام آفاقی، ارتقائی، لدنی، جہاں کا عالم کا عالمگیر دین ہے۔ روئے زمین کے تمام مذاہب دین اسلام کی شاخیں ہیں۔ اسلام امن ہے، سلامتی ہے، اسلام فطرت کا دین ہے، اسلام اللہ وحدہ لا شریک کا دین ہے، اسلام اللہ وحدہ لا شریک کا نظام ہے۔ دین اسلام میں انسان کی بقا ہے، ہر جاندار کی سلامتی ہے۔ ہر پہلو میں اسلام کو اگر دیکھا جائے تو امن ہے، اس میں پیار ہے، عزت ہے، شفقت ہے، احترام ہے، اکرام ہے۔ اسلام ہمدردی اور پیار کا رشتہ مضبوط کرتا ہے، بھائی بندی اور بھائی چارے کا خیر سگالی وجود رکھتا ہے۔ دین اسلام الجھن سے نکالتا ہے، سلجھاؤ کی طرف راستے ہموار کرتا ہے، سیدھی سادی بات کرتا ہے۔ جس چیز سے منع کیا تو اس میں بھی حکمت ضرور ہے۔ بعض معاملات میں مشورہ دیتا ہے تو بعض معاملات میں احکامات جاری کرتا ہے۔ اسلام کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بعض معاملات میں اجازت دیتا ہے تو بعض معاملات میں رخصت بخشتا ہے۔ اسلام کو اگر علم و تعلیم کی نظر سے پڑھا اور سمجھا جائے تو یقینی طور پر خطا کا امکان رہے گا۔ جب تک اسے فہم و فراست اور افہام و تفہیم سے نہ پرکھا جائے تب اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ علم اور تعلیم کے حوالے سے انسان خطا کھا سکتا ہے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا وہ کلام ہے جس میں جامعیت بھی ہے، اختصار بھی ہے اور ہر بات کا سیدھا سیدھا جواب بھی ہے۔ یہ اللہ کا لہجہ بھی ہے اور اللہ کا انداز بھی ہے۔ یہ صحیفوں اور کتابوں میں اترتا بھی گیا، نازل ہوتا بھی گیا۔ دین اسلام شدت پسندی کی مذمت کرتا ہے، دہشت و وحشت گردی کو رد کرتا ہے، خون ریزی کی مخالفت کرتا ہے، حقوق اور فرائض میں توازن پیدا کرتا ہے، کسی کی بھی دل آزاری سے منع کرتا ہے، کسی کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، بچے کی پیدائش سے لے کر قبر کی لاحت تک تمام مسائل سے احسن طریقے پہ واقف کراتا ہے، پیار، محبت، الفت، شفقت کا درس دیتا ہے، تشدد کی مکمل نفی کرتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بڑا خوبصورت درس دیتا ہے۔ امر یہاں حکم کے معنوں میں نہیں بلکہ کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ آہت فرما رہا ہے نیکی کے کام کرو اور برے کاموں سے بچو، یہ حکم عام ہے۔ اسلام کبھی بھی ظلم اور سختی کی بات نہیں کرتا۔ اسلام کسی بھی شخص کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ دوسرے کو زبردستی نیک کام پر مجبور کرے اور سختی سے برے کاموں سے روکے۔ یہ تو یقینی طور پر معاشرے کا بگاڑ ہے۔ ہر شخص قاضی خود بن جائے، مفتی بن جائے، حاکم بن جائے، فتوے جاری کرے، حدود نافذ کرے، خود کو حق پر سمجھ کر دوسروں کی تذلیل کرے، ایسا اسلام کبھی بھی نہیں چاہتا۔ بلکہ اسلام کا طرز یہ ہے، خود نیک بنو، برائی سے بچو، تیرے انفرادی عمل سے عمل اجتماعیت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ دین اسلام اتنا سچا اور کھرا دین ہے
کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی مقدس کتابوں میں سے ہوتا ہوا قرآن حکیم میں اکمل ہوا۔ قرآن اللہ وحدہ لا شریک کا دیوان ہے، پوری کائنات کا برہان ہے، دنیا میں سب کے لیے سائبان ہے، روز آخرت میں یہ واحد نگہبان ہے۔ یہ ایک ایسا مسودہ اور قانون ہے کہ جس میں سرفرازی ہی سرفرازی ہے، بلندی ہے، عزت و احترام ہے، ہر رشتے کے مقام کا محافظ ہے۔ والدین کے رشتے کے وقار کو اسلام اس طرح بیان کرتا ہے کہ اگر دونوں یا ان میں سے ایک بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اولاد کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اب ان کی خدمت تم پر لازم ہے۔ اگر تم نے خود کسی وجہ سے اف کہہ دیا، دیکھو کہاں بات چلی گئی، ابھی والدین نے اف نہیں کہا، ابھی بچے کو بتا رہے کہ تم نے اف کہہ دیا تو تمہاری نیکیاں ضائع، تم نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ وحدہ لا شریک تم سے منہ موڑ لے گا، اور اگر والدین میں سے کسی ایک نے اف کہہ دیا، اعمال کا ضائع ہونا ایک طرف، عرش معلیٰ لرز اٹھے گا۔ دیکھیں بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ اللہ احد غضبناک ہو جاتا ہے کہ اسلام کا یہ جو بیان ہے بے وجہ خوف پیدا نہیں کرتا، بلکہ والدین کے مقام کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اولاد کو تلقین کر رہا ہوتا ہے کہ والدین نے جو تمہارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، مشکلیں سہی، اپنی جوانی تمہارے لیے وقف کی، تمام عمر تمہارے نام کیا، اب اتنا حق بھی تم انہیں نہیں دے سکتے کہ یہ تم سے سکون حاصل کر سکیں۔ اللہ احد کی ناراضگی اور خفگی بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ والدین کی قربانی کا صلہ تم اس طرح دے رہے ہو۔ اسلام اللہ وحدہ لا شریک کی زبان ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک پوری کائنات کے لیے ہمیشہ سے سراپا خیر ہے۔ اسلام انسان کو فاتحہ دیکھنا پسند کرتا ہے، لیکن تخت و تاج یا ریاستوں کا فاتحہ نہیں، بلکہ دلوں پر راج کرنے والا فاتحہ ہونا پسند کرتا ہے۔ قرآن اسلام کا بیان ہے، اسلام کی اکملیت کا میزان ہے۔ اسلام درس دیتا ہے کہ احسان کرو اور احسان کرنے والوں کو سراہتا ہے۔ اسلام غلطیوں، خطاؤں اور سیاکاریوں پر نادم اور شرمندہ ہونے کی تلقین کرتا ہے اور صفائی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اسلام وعدے کو پورا کرنا اور وعدے کو نبھانا، ثابت قدم رہنے پر بھرپور زور دیتا ہے۔ امانتوں کو سنبھالنا، پھر اسی طرح امانتوں کا لوٹانا، اس کو اسلام ضروری قرار دیتا ہے۔ دین اسلام میں فساد پھیلانے والوں کی کوئی جگہ نہیں۔ اسلام ہر غلط اور فسادی اور مفسد کام کی مذمت کرتا ہے۔ اللہ احد العالم کل جہاں کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قریب ہے، غفور ہے، رؤوف ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے۔ یہ صفت الہیہ غالب ہے۔ اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، متکبر بھی ہے، مگر یہ صفت مغلوب ہے۔ اسلام جہاد کا ارادہ پیش کرتا ہے، جہاد کرنے والے کو مجاہد بتاتا ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اسلام اس جملے پر زور دے کر جہاد کا مطلب واضح کر دیتا ہے کہ مجاہد وہ قطعاً ہو ہی نہیں سکتا جو خون ریزی کرے۔ اصل جہادی یا مجاہد تو وہ ہے جو خود کے خلاف جہاد کرے، نفس امارہ کے خلاف جہاد کرے، گناہوں اور بدکاریوں کے خلاف مجاہد بنے۔ قتال اسلام میں قطعاً خون گرانے یا بہانے کا مطلب نہیں دیتا ہے۔ قتال کا حرف اپنے اندر بہت گہرا معنی رکھتا ہے۔ ظاہراً کم فہم حضرات قتل یا قتال کو زبردستی خون ریزی کے زمرے میں ڈال کر اس حرف کو محدود کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ حرف بہت وسیع معنوں میں چھپا ہوا ہے۔ قتل یا قتال کا سادہ اور صاف معنی ختم کرنے کا ہے۔ کسی بھی چیز یا شے کا ختم کرنا یا مار دینا قتل ہے۔ جاندار کی زندگی کی سانسوں کو چھیننا کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو یہ حق دیا گیا ہے۔ زندگی اور موت کا اختیار خالق کائنات کے پاس ہے۔ قرآن قتال کا لفظ ختم کرنے، مارنے میں اس طرح آیا کہ گندی اور پلید سوچ کو ختم کرو، اپنے اندر سے گناہوں کو کرنے کا قتل کر دو۔ کسی کو حقیر جاننے، کسی کو رسوا کرنے، کسی پر بے مقصد اور فضول الزام تراشی، کسی پر غلط بہتان بازی، کسی کی کردار کشی، کسی پر غیر ضروری لعن طعن، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر بلا وجہ جھوٹ باندھنا، اس کا قتال کرو، ان کا قتل کرو۔ اسلام کی نظر میں جہاد حلال روزی کمانے کا نام ہے۔
بیوی کو جائز حقوق دینے کا نام ہے، اولاد کی صحیح اور اصلاحی تربیت کا نام ہے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا نام ہے، غریبوں سے حسن سلوک کا نام ہے، والدین کو عزت دینے کا نام ہے، بزرگوں کا احترام، چھوٹوں سے شفقت کا نام ہے، خود میں انکساری اور عاجزی پیدا کرنے کا نام ہے۔ جہاد جنگجو ہونے کا قطعی نام نہیں ہے، جنگجو ہونا اسلام کی نظر میں گناہ ہے۔ فاتح کا ہونے سے اسلام پسند کرتا ہے، مگر سروں کا فاتحہ نہیں، دلوں پر راج کرنے والا فاتح۔ اسلام میں معتبر بھی وہ ہے، معزز بھی وہ ہے۔ مخلوق کے سر تو صرف تلواروں کے زور پر جھکائے جا سکتے ہیں، مگر دل تو اخلاق اور احسن کردار پر خود بخود جھک جاتے ہیں۔ اسلام تو ان چیزوں کو دیکھتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ جنگجو اور جہادیوں کو اس انداز میں پسند کرے۔ اسلام اور قرآن کی اصطلاح میں قتال اور قتل ادبی ہے۔ جس طرح میرا محبوب میرے پیار کا قاتل نکلا، اس نے میرے ارمانوں کا خون کر دیا، اس کے ہاتھوں میرے جذبات مجروح ہوئے، میرا دل اس کی وجہ سے خون کے آنسو رویا۔ وہ تو جیتے جی مر چکا ہے۔ یہ جو میں نے محاورے پڑھے اور میں نے یہ جو باتیں کی شاعری کے حوالے سے، اصل میں یہاں قتال اور قتل کا معاملہ اسی طرح ہے جیسے قتال یا قتل صرف خون کرنا نہیں ہے۔ اگر منفی رویہ اپنایا اور بدزنی یا بدگمانی کو جگہ دی تو یہ قتال یا قتل اپنے معنوں میں خون ریزی ہوگا۔ اگر مثبت رویہ اپنایا تو خون ریزی کے مخالف جائے گا۔ اسلام کبھی بھی منفی ہو نہیں سکتا۔ اسلام ازل سے ابد تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اسلام میں جتنی بھی غزوات، معرکے یا جنگیں ہوئیں وہ صرف اور صرف مخالفین کی سازشیں تھیں۔ یہ لڑائیاں بھی مخالفین کی طرف سے تھیں۔ مسلمین کی جانب سے نہ یہ جہاد تھی اور نہ ہی قتال تھی، بلکہ امن کی راہیں ہموار کرنے کے لیے صلح حدیبیہ جیسے بہت سے اہم واقعات تھے۔ مسلمان امن پسند، امن خواہ ہوگا، دہشت گرد، شدت پسند، جنگجو جو ہوگا وہ یقینی مسلمان نہیں ہوگا۔